صلی علی محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من رحمته جعل الليل والنهار لتسكنوا محترم حضرات، میں نے اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. اس لیے بنایا ہے تاکہ رات میں تم آرام کرو، سکون پاؤ، اور دن میں اللہ کے رزق کو، معاش کو تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کی نعمتیں بے پناہ ہیں، لا تعداد ہیں، جن کو کوئی گن نہیں سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. انہی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت رات اور دن بھی ہے، لیکن کبھی ہم سوچتے نہیں کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے. کھانے کی نعمت تو اللہ کی نعمت ہے، پانی کو تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے، اور بھی کچھ نعمتوں، لیکن بہت کم لوگوں کا ذہن ادھر جاتا ہے کہ دن بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور رات بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور بڑی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی دو نعمتوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے. ایک نعمت رات کی نعمت، ایک نعمت دن کی نعمت. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رات کو اللہ نے کیوں بنایا اور دن کو اللہ نے کیوں بنایا. یہاں پر دو جملے اللہ نے استعمال کیے. جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ. ایک کا تعلق رات سے ہے اور دوسرے جملے کا تعلق دن سے ہے. رات بنائی، کیوں بنائی؟ کہتے ہیں لتسکنوا فیہ، اس لیے بنائی کہ تم اس کے اندر آرام کرو، راحت پاؤ. اگر سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ رات نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، کیسے آرام کرتے اور کیا سکون پاتے، تھکان کو کیسے دور کرتے. دن بھر کی جد و جہد اور محنتوں کے بعد انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آرام کروں، سکون پاؤ، بیڈ پہ جتنا جلد جا سکے جاؤ. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے.
اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے رات کو بنایا، اور اللہ خود کہتے ہیں لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے بنائی تاکہ تم اس کے اندر سکون پاؤ اور آرام کرو اور راحت پاؤ۔ کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور عجیب لفظ استعمال کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ لباس کا کیا مطلب؟ جیسے آدمی کچھ اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دن کے بعد دن کے اوپر ایک چادر اڑا دیتے، جس کی وجہ سے روشنی ختم ہو کر رات طاری ہو جاتی ہے، اور اس رات میں آدمی سکون کے ساتھ سو جاتا ہے، آرام کرتا ہے، راحت پاتا ہے، نیند ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ فریش ہو جاتا ہے، اور صبح میں اٹھتا ہے تو پھر کام دھام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری کے لیے بھی اللہ یہاں پر آگے فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میری ان دو نعمتوں کا تم شکر کرو، اس کے لیے تم کو دی ہے نعمت، ایک نعمت رات کی نعمت، ایک نعمت دن کی نعمت، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن کبھی ہم اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے رات عطا فرمائی، بہت ہی آرام کے ساتھ میں نے رات گزاری اور مجھے راحت مل گئی، آرام مل گیا، سکون مل گیا، اور میں فریش ہو گیا اور اب کام دھام کے قابل ہو گیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو صبح میں اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ دعا سکھائی ہے۔ کیا دعا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے دوبارہ مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی، احیانا بعدما اماتنا۔ جب آدمی سوتا ہے تو گویا کہ موت ایک قسم کی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اب پھر جب اٹھتا ہے تو گویا کہ ایک نئی زندگی اس کو حاصل ہوتی۔ یہ سویا تو آرام کے ساتھ سو گیا، اور پھر اٹھا ایک نئی زندگی اس کو مل رہی ہے، اس کی زندگی میں اس کو تازگی حاصل ہو رہی ہے، وہ کام دھام کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی، یہ آرام کرنے کا موقع اس کو نہ ملتا، اور وہ تھکا ماندہ یوں ہی رہتا، تو پھر تو کسی کام کے قابل نہ ہوتا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی تھکان میں ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر تھکاوٹ طاری ہو جاتی ہے، اور دن بھر کی مصروفیات اور مختلف قسم کی جد و جہد اور محنتوں کے نتیجے میں اس کا بدن چور چور ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ آرام کرے۔ اگر آرام کا موقع نہ ملے، آدمی کا دماغ خراب ہو جائے۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ آدمی نے کام دھام کیا اور مستقل لگا رہا، صبح سے شام تک جد و جہد میں رہا، لیکن اسے آرام کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ کچھ ایسی مصروفیات آ گئی، کچھ ایسا گھراؤ اس کے ساتھ میں پیش آ گیا کہ اس کی وجہ سے وہ آرام نہیں کر پایا۔ 2 راتیں گزر گئی، 3 راتیں گزر گئی، اور پھر یہ حادثہ پیش آیا کہ آدمی نے چکر کھایا اور گر گیا، اور کبھی اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ زبان سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو یہ نعمت دی، اور پھر اس کے اندر مجھے سکون کے ساتھ آرام کرنے کا موقع عطا کیا، اور میں نیند کی آغوش میں جا کر اپنے آپ کو اب فریش کر کے اٹھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے زبانی بولے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے رات کا موقع دیا ہے تو رات کو آرام کرو، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ جو نعمت اللہ دے اس نعمت کو اسی مصرف میں استعمال کرنا شکر گزاری ہے۔ اس نعمت کو اس کے مصرف میں خرچ نہ کیا جائے یا ناشکری۔ آنکھوں کو وہاں استعمال کرو جہاں اللہ نے حکم دیا، اور جس کے لیے اللہ نے آنکھوں کو پیدا کیا۔ ناک کو وہاں استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے ناک بنائی،
کان کو وہاں استعمال کرو جس کے لیے اللہ نے کان بنائے، اسی طرح ہاتھ اور پیر کو جہاں اللہ نے کہا اور جس کے لیے اس کو پیدا کیا اس کے اندر اس کو خرچ کرو، استعمال کرو، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اور اگر اس کے خلاف کوئی کرنے لگے، رات کو دی اللہ نے کہ بھئی تم لوگ آرام کرو، تھکے ماندے ہو، تاکہ پھر دن کے اندر اٹھو اور پھر اپنی مصروفیات کے اندر لگ جاؤ، دینی مصروفیات ہوں یا دنیاوی مصروفیات ہوں، تجارت کی مصروفیات ہوں، تعلیمی مصروفیات ہوں یا گھریلو مصروفیات ہوں، عورتوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، مردوں کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، اس کے اندر تم لگ سکو، اس لیے رات میں آرام کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں لِتَسْكُنُوا، رات بنائی اس لیے تاکہ تم اس کے اندر سکون پاؤ، آرام کرو۔ اب کوئی بے وقوف موبائل لے کے رات بھر بیٹھا رہے، موبائل لے کے رات بھر بیٹھا رہے یا ٹی وی ڈال کر اس کے اندر مصروف کار ہو جائے۔ رات کا وقت اللہ نے سونے کے لیے بنایا تھا، لیکن یہ بے وقوفی کر رہا ہے کہ اس سونے کے وقت کو غارت کر رہا ہے، اس سونے کے وقت کو برباد کر رہا ہے، اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو بربادی کے حوالے کر رہا ہے، اور پھر اس کے اندر مصروف ہے، کبھی موبائل کے اندر مصروف ہے، کبھی انٹرنیٹ کے اندر مصروف ہے، کبھی ٹی ویوں کے اندر مصروف ہے، اور کبھی بات چیت ہے، گروپ بندی ہو گئی، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی بکواس کرتے ہوئے رات کو انہوں نے گزارا، بہت دیر میں جا کر سویا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح اٹھنے کا موقع آیا تو وہ اٹھنے نہیں پائے گا، اور دن کو سو کر دن کو بھی برباد کرے۔ ایک نعمت رات کی اس کو یوں برباد کیا، ایک نعمت دن کی اس کو سو کے برباد کر دیا۔ بتاؤ کتنی زیادہ حماقت ہے ان لوگوں کی حماقت جو کہ رات کو سونے کے بجائے، آرام کرنے کے بجائے، اپنے آپ کو راحت میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق رکھنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر، کبھی موبائل میں اور کبھی انٹرنیٹ میں اور کبھی کسی اور چیز کے اندر مصروف ہو کر یا ویسے ہی بات چیت کر کے، گپ شپ کر کے رات کو برباد کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا کہ عشاء کے بعد میں سمر کرے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر بعد العشاء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء کے بعد بیٹھ کر سمر کرنے سے منع کیا۔ سمر کیا ہے؟ عربی میں سمر کہتے ہیں رات میں بیٹھ کر غپ شپ کرنا، بکواس کرنا، قصے کہانیاں بولنا، ادھر ادھر کی باتوں کے اندر مشغول رہنا۔ اللہ کے نبی نے عشاء کے بعد یہ حرکت کرنے سے منع کر دیا۔ بخاری شریف کی اصح ترین حدیث ہے، تمام دنیا کے علماء اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں۔ اس صحیح ترین حدیث کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں راتوں میں بیٹھ کر غپ شپ نہ کرو، عشاء پڑھو سو جاؤ، کوئی ضروری مصروفیت ہے تو کر لو ٹھیک ہے، لیکن غپ شپ کرنا، ادھر ادھر کی بکواس کرنا، موبائل لے کے بیٹھ جانا، ٹی ویوں میں دیکھتے ہوئے بیٹھ جانا، یا ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر مشغول رہنا، یہ سخت ترین منع ہے حدیث کے اندر۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے اور دن بنایا جاگنے کے لیے۔ یہ بے وقوف یہ کر رہا ہے کہ رات کو یوں برباد کر رہا ہے کہ غلط کاریوں میں لگ رہا ہے، بکواس میں لگ رہا ہے، گناہوں میں لگ رہا ہے، اور پھر جب اٹھنے کا موقع آ رہا ہے تو دن کو سو کر اسے بھی برباد کر رہا ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ایک سفر میں ہمارا کہیں جانا ہوا، آتے آتے کافی دیر ہو رہی تھی، رات کا سفر کر کے آئے اور شاید 12-1-2 کے درمیان کا وقت تھا، تو یہاں شیواجی نگر کے ایریا سے کار میں ہم آ رہے تھے تو دیکھا کہ کافی بھیڑ ہے ادھر۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ ساتھیوں نے کہا نہیں نہیں حادثہ نہیں، یہ تو معمول ہے، یہ یہاں کا معمول ہے۔ میں نے کہا کیا معمول؟ یہاں کچھ ہوٹل ہیں، لوگ یہاں پر آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر چہلتے ٹہلتے پھرتے رہتے ہیں، یہ یہاں کا معمول۔
لیکن ان میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے صبح کی نماز پڑھی ہوگی؟ یوں مسلمانوں میں خاص طور پر یہ بیماری آ گئی، رات کو برباد کرنا اور دن کو برباد کرنا، اللہ کی دو عظیم الشان نعمتوں کو یوں بربادی کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نہیں، غف شپ کرنا منع ہے، بس کھاؤ پیو اور جب عشاء کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، یا اس کے بعد کھانا ہے کھاؤ پیو، یا کوئی ضروری مصروفیت ہے تو کرو، اس کے بعد آرام کرو۔ یہ ہے دین کا حکم، اور قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات اس لیے بنائی کہ تم اس کے اندر آرام کرو۔ آگے دوسرا جملہ ہے وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس جملے کا تعلق دن کے ساتھ میں ہے۔ دو نعمتوں میں سے رات کی نعمت کے لیے کہا لِتَسْكُنُوا، اور دن کی نعمت کے لیے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ۔ دن اس لیے بنایا تاکہ تم دن کے اندر کسب معاش کرو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، علماء کا اتفاق ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد رزق ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اور موقعوں پر بھی لفظ فضل کا استعمال رزق کے لیے کیا گیا ہے۔ جیسے جمعہ کے بیان میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یہاں بھی وہی لفظ آیا وابتغوا من فضل اللہ۔ جمعہ کی اذان ہو جائے، نماز کے لیے خطبے کے لیے دوڑے دوڑے آؤ، یعنی جلدی کر کے آؤ، اپنی مصروفیات کو چھوڑو، اپنے دنیاوی دھندوں کو چھوڑو، اپنے کاروبار کو بند کرو، وذروا البیع، اور کہاں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہوگی اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو تمہارے لیے کاروبار کو بند کرنا نقصان کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب آؤ نماز پڑھ لو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ادا ہو جائے، نماز پڑھ لی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر اب مسجد ہی میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جاؤ زمین میں پھرو۔ فَانتَشِرُوا، فَانتَشِرُوا کے معنی پھیل جاؤ زمین میں، جاؤ اپنے کاروبار میں، جاؤ اپنی منڈیوں میں، جاؤ اپنی مصروفیات میں۔ اب مسجد میں بیٹھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں جسے کوئی کام نہ ہو وہ بیٹھ جائے ٹھیک ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ آدمی کاروبار چھوڑ کے آیا ہے، اب کاروبار کے لیے اس کو جانا ہے، نماز پڑھو اور پھر اپنے کاروبار کے اندر لگ جاؤ۔ اور کہتے ہیں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہ ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ، وہاں بھی وہی لفظ آیا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، یعنی اپنی مصروفیات کے اندر لگ جاؤ۔ دن کو اللہ نے کیوں بنایا؟ آدمی دن میں اٹھ کر ان مصروفیات کے اندر لگے۔ بچے ہوتے ہیں تو ان کی مصروفیات ہوتی ہے تعلیم، اسکول کو جانا، کالج کو جانا، اور دین والا پڑھ رہا ہے تو وہ مدرسے کو جائے، تو یہ ہے اس کی مصروفیت، یا بچوں کی مصروفیت، اسٹوڈنٹس کی مصروفیت۔ وہ بھی سوتے نہ پڑے رہے، صبح ہونے کے بعد، دن کا اجالا آ جانے کے بعد اب سوتے پڑے رہنے کا کیا سوال ہے؟ ہاں بھائی، کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے سو رہا ہے، کوئی بوڑھا ہے جس کے اندر ضعف و نقاہت وغیرہ کی وجہ سے تقاضا وہ سو رہا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جب رات گزار کر تمہارا آرام ہو گیا تو اب اٹھو، اب لگ جاؤ مصروفیات کے اندر، تمہاری مصروفیات کو دیکھو۔ اب یہاں سستی کرتے رہنا، سوتے پڑے رہنا، اور بیڈ کو پکڑے رہ جانا، اور باہر نہ نکل کر یوں ہی رہ جانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن آج کس قدر مسلمانوں میں غفلت ہے
صبح کی اذان ہوتی ہے، صبح کی نماز ہو جاتی ہے، لوگ مصروفیات کو نکل پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے نوجوان اپنے بیڈوں کو پکڑے رہتے ہیں۔ کوئی 11 بجے تک سو رہا ہے، کوئی 12 بجے تک سو رہا ہے، اور کوئی ظہر تک سو رہا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ قطعاً نہیں، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کے اصول و ضابطوں کے خلاف ہے۔ اللہ تمہیں ترغیب دے رہے ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي، میں نے دن اس لیے نہیں بنایا کہ تم دن کے اندر سویا کرو، میں نے دن اس لیے نہیں بنایا کہ تم سستی اور غفلت کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑے رہو، میں نے دن اس لیے بنایا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِي کہ تم نکلو، اپنے کاروبار میں جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کا رزق اللہ کا فضل ہے۔ دیکھو کیا عجیب لفظ اللہ نے استعمال کیا، رزق کو اپنا فضل قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ رزق اللہ کا فضل ہے، اس رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، نکل کر اپنی اپنی مصروفیات اور اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اس کے اندر لگنا ہے۔ اب پڑے رہنا، سوتے رہنا، غفلت کی نیند تاری رہے اور سستی اور جو ہے غفلت کے ساتھ گھروں میں پڑے رہے، بیٹھے رہے، یہ اسلامی طریقہ قطعاً نہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کا حال ہے، بہت سارے نوجوان گھروں میں پڑے ہیں، ان کو کام دھام کرنے کے لیے ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم دن کے اندر جاؤ کاروبار کے لیے۔ بعض نوجوان کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی جو ہے جاب نہیں ملتا، بعض کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی کاروبار نہیں آتا۔ ارے جو نہیں ملتا اسی کو تو تلاش کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مل جاتا تو تلاش کا کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے لِتَبْتَغُوا، تلاش کرو۔ تم گھر میں بیٹھے رہو تو تلاش کیسے ہوگی؟ نکلو باہر، جد و جہد کرو، عقل کو اور شعور کو بیدار کرو، اور عقل و شعور کے ذریعے سے کچھ کام لینے کی کوشش کرو۔ اللہ راستے کھولنے والے۔ رزق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن محنت ہم کو کرنی ہے، اللہ عطا کرنے والے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالی راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ کبھی انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے، لیکن اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ کب کھولتے ہیں؟ محنت کرنے پر، مجاہدہ کرنے پر، اپنی عقل کو برتنے پر، اس کے اصول و ضوابط کو اپنانے پر۔ تجارت کے اصول ہوتے ہیں اور کام دھام کے اصول ہوتے ہیں، اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ دنیا کے راستے بھی کھولتے ہیں، دین کے راستے بھی کھولتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، محنت کرو راستے ہم کھولیں گے۔ تو معلوم یہ کرنا، بتانا یہ ہے کہ دن ہونے کے بعد آدمی کی ذمہ داری کیا ہے۔ دن ہونے کے بعد آدمی کی ذمہ داری محنت اور مجاہدہ، اور اس کے لیے جو بھی اصول و طریقے ہیں اس کو اپنانا، باہر نکلنا اور کاروباری دنیا میں اپنی اپنی مصروفیات کی دنیا میں چلا جانا۔ گھروں میں بیٹھے رہ کر سستی، غفلت اور جو ہے سوتے رہنے کی عادت بنا لینا، یہ بات بہت ہی گمبھیر قسم کی غلطی ہے، اور یہ بات اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر جو معاش کا مسئلہ پریشانی کا بنا ہوا ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے جو ہے پڑھے لکھے لوگ اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ ان کا کوشاں نہ ہونا، محنت نہ کرنا، مجاہدہ نہ کرنا۔ ہاں اللہ راستے کھولیں گے، محنت تو کر کے دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ کاروبار میں چلے جائیں اور دنیا کی مصروفیات میں لگے، یہ ایک طرف دین کا بھی جو ہے معاملہ حل کرتا ہے، دنیا کا معاملہ بھی حل کرتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا تجارت دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ آپ رزق کی تلاش میں جائیں تو یہ دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، میرے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، اس لیے آپ مجھ کو کچھ عطا کر دیجیے، یعنی مانگنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی مانگ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، البتہ ایک پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ لکڑی کا پیالہ لے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، لکڑی کا وہ پیالہ لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے درمیان میں کہا کہ بھائی یہ پیالہ ہے، کوئی خریدنا چاہے تو خرید لو۔ کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں 1 درہم میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یزید، اس سے بڑھ کر کون دے گا؟ یہ صاحب تو 1 درہم دیں گے، اگر کوئی اس سے زیادہ دینے تیار ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ ایکشن بولتے نا، ایکشن، یہ ایکشن ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون خریدے گا؟ ایک نے کہا کہ 1 درہم میں میں خریدتا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا 2 درہم میں میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 2 درہم میں خریدنے والے کو وہ پیالہ دے دیا اور کہا لاؤ 2 درہم۔ انہوں نے 2 درہم دے دیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم ان صحابی کے ہاتھ میں رکھے اور فرمایا کہ جا کر بازار سے ایک کلہاڑی لے کے آؤ۔ اب وہ بازار گئے، کلہاڑی لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بول کر اس کی مٹھی اپنے ہاتھ سے فٹ کی۔ کلہاڑی میں تو لگی ہوئی نہیں ہوتی، وہ بعد میں لگا لیتے ہیں، تو کلہاڑی لے کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لکڑی کا ایک کندہ اس میں بطور مٹھی کے اٹیچ کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو دیا اور کہا اس کو لے جاؤ جنگل میں اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ، بازار میں اس کو بیچو، اور دیکھو میں تمہاری صورت 15 دن تک دیکھنا نہیں چاہتا، میں تمہاری صورت 15 دنوں تک دیکھنا نہیں چاہتا، 15 دن کے بعد میرے پاس میں آؤ، کیا حالات ہیں اپنے بتاؤ۔ وہ صحابی چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جنگل میں جا کر کلہاڑی سے لکڑیوں کو کاٹا اور اس کی گٹھری بنا بنا کر بازار کو لایا کرتے اور اس کو بیچتے۔ جو بھی پیسہ آتا اس کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنے گھر بار کو چلانے لگے اور پھر 15 دن اسی طرح گزرتے رہے اور 15 دن کے بعد وہ صحابی آئے تو ان کے چہرے کے اوپر بشاشت معلوم ہو رہی تھی، ذرا رنگ اور روغن معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے آئے تھے تو بس بجے بجے سے تھے، چہرہ بھی دیکھنے کے قابل نہ تھا، اب دیکھ رہے کہ کھا کر پی کر ذرا چہرہ اچھا ہو گیا ہے، خوش و خرم معلوم ہو رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بیوی بچوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اس کے ساتھ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا شروع کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا یہ اچھی ہے صورت یا وہ اچھی تھی کہ تم بھیک مانگنے آئے تھے؟ دیکھو کیسی تعلیم ہو رہی ہے، اسلام کیسا پاکیزہ مذہب ہے، چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کو دنیا بھی سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صرف جو ہے نماز ہی سکھانے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ دنیا بھی سکھائی کہ تم دنیا میں رہو، عزت کے ساتھ میں رہو، پاکیزہ غذا حاصل کرو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب الکسب فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی کسب معاش، رزق کو حاصل کرنے کی جد و جہد یہ بھی فرض ہے، فرض کی ادائیگی کے بعد۔ نماز 5 جگانہ ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ کسب معاش کیا کرو، نکلو کاروبار کی دنیا میں، نکلو تجارت کی دنیا میں اور ہاتھ لگاؤ اور اس کے اصول اور قاعدوں کے مطابق اس کے اندر چلو اور اس کے ساتھ دین کا بھی جو ہے کچھ لحاظ رکھو، دین کے اصول کو بھی نہ چھوڑو، سچائی کو نہ چھوڑو، امانت داری کو نہ چھوڑو۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین،
مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تاجر سچ بولنے والا اور امانت داری کا لحاظ کرنے والا ہے، ایسا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں، صدیقوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے میدان میں، شہداء کے ساتھ میں ہوگا قیامت کے میدان میں۔ دیکھو کتنا بڑا مرتبہ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر دین کے ساتھ دنیا کا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اللہ اس کے اندر برکتیں دے گا، اور ذرا سا آدمی محنت کرے گا، راستے اس کے کھل جائیں گے، اور کھل کر وہ اپنی بھی جو ہے کفالت کرے گا، اپنے ماتحت لوگوں کی کفالت کرے گا، بال بچوں کی کفالت کرے گا، ان کو خوشحالی دے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، صلہ رحمی کیا کرے گا، اللہ کے لیے خیر خیرات کیا کرے گا۔ بہت دنوں پہلے کی بات، ایک صاحب جو ہے ذکر اذکار ان کو بتائے گئے تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر اذکار شروع کر دیے، 1-2 سال تک کرتے رہے۔ ایک بار وہ میرے سے ملنے کے لیے آئے، میسور کے رہنے والے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں ذکر اذکار کر رہا ہوں، الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے، میرا دل اللہ کی طرف مائل ہے، ہر وقت اللہ کی طرف توجہ ہوتی رہتی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اب میرے دل میں ایک بات آ گئی ہے کہ میں اپنی تجارت بند کر کے بس اسی میں لگا رہا ہوں۔ ان کی کافی بڑی تجارت ہے، کہنے لگے کہ اب میں تجارت کے بجائے بس اللہ کے ذکر میں اور دین کے اندر لگا رہنا چاہتا ہوں، اس کے اندر جو لطف آ رہا ہے، جو مزہ آ رہا ہے، جو مجھے سکون مل رہا ہے، آج تک مجھ کو نہیں ملا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کاروبار بند کر دوں، میرے بیٹے کو بٹھا دوں۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کو یہ دین کا اصول نہیں ہے، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو ذکر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے۔ کاروبار آپ نہیں کریں گے تو بیوی بچوں کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، کل بیوی شکایت کرے گی، پھر بچے شکایت کریں گے، پھر معاملہ آگے بڑھے گا، گھر کے اندر ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ آپ بھی بہت دنوں تک یہ سنبھال نہ سکیں گے۔ اس لیے کبھی ایسا ارادہ نہ کرو، یہ دینداری نہیں ہے جو آپ کے دل میں آ رہی ہے، یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے، ذکر کو دکھا کر ادھر سے ادھر لاتا ہے، اور پھر جب ادھر آدمی آ جاتا ہے تو ادھر سے بھی دل اٹھا دیتا ہے، آدمی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، یہ صورتحال ہو جاتی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، تم ایسا نہ کرو۔ میں ان کو سمجھاتا بیٹا، اتنے میں ایک مولانا آئے، میں نے ان سے پوچھا خیر خیریت، میں ان کو جانتا تھا ایک مدرسے کے، وہ محتمم تھے کسی اور علاقے کے۔ خیر خیریت کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے مدرسے میں آمدنی کی کمی کی وجہ سے بچوں کے کھانے پینے کا تو کچھ نظام چل جا رہا ہے، لیکن اساتذہ کی تنخواہ کسی کی 3 ماہ کی رکی ہوئی ہے، کسی کی 6 ماہ کی رکی ہوئی ہے، کسی کی 1 سال کی تنخواہ رکی ہوئی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، یہاں پر کچھ کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تصدیق چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ بول رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، وہ صاحب کو بٹھا کر دکھایا اور کہا بھائی دیکھو ان کا مسئلہ حل کرنا آپ کے ذمہ ہے، اگر آپ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، اللہ نہیں کہتے یہ بات، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا حکم تو یہ ہے نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی نہ بیٹھو، جاؤ کاروبار میں، پھیل جاؤ زمین میں، جد و جہد کرو اور محنت کرو، یہاں نہیں بیٹھنا ہے آپ کو۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ صاحب آئے ہیں مدرسے والے تو مدرسے کا کام کریں گے تاکہ دین کا کام چلتا رہے، قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ دنیا میں رہے، حدیث کا سلسلہ دنیا میں رہے، یہ سارے علوم محفوظ رہے، حفاظ تیار ہو، علماء تیار ہو، مفتیان تیار ہو، محدثین تیار ہو، مفسرین تیار ہو، اس کے لیے تو یہ مدرسے والے کام کریں گے۔ اگر آپ لوگ بھی تجارت والے تجارت کی منڈیاں چھوڑ کر مسجد کا کونا پکڑ لیں گے تو پھر ان کا مسئلہ کون حل کرے گا؟ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، انہوں نے کہا یہ شیطانی وسوسہ تھا، مجھے اب سمجھ میں آیا، میں تو اسے کوئی بہت بھاری سا
دین کا جو ہے ایک جذبہ سمجھ رہا تھا، دین کا جذبہ نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بھائیو، یہ چند باتیں رات اور دن کی جو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم نعمت ہم کو عطا کی، اس کے بارے میں عرض کیا، اور آخر میں اللہ نے کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ دونوں نعمتیں میں نے اس لیے دی ہیں تاکہ تم ان دونوں نعمتوں کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر کرو کہ کیسی عظیم نعمتیں دی، رات دیا آرام کرنے کے لیے، محنت مجاہدہ کر کے اپنے سارے دنیاوی مسئلوں کو حل کرنے اور اس کے ساتھ دینی مسئلوں کو بھی حل کرنے کے لیے اگر کمائی نہیں کریں گے، خیرات کیسا کریں گے، صدقات کیسا دیں گے، زکوٰۃ کب آپ دینے کے قابل بنیں گے بلکہ لینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک دینے والا بندہ پسند ہے، لینے والا بندہ پسند نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اوپر کا ہاتھ دینے کا ہاتھ، لینے کا ہاتھ یوں ہوتا ہے، نیچے کا ہاتھ۔ فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، ان نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو، اس کا شکر ادا کرو اور ان دو نعمتوں کو اس کے اصلی مقصد کے اندر خرچ کرو تاکہ اللہ کی شکر گزاری ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔